السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو ضیوف الرحمان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی عبدالحمید ربانی صاحب اور علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام علیکم. مزاج گرامی بخیر. خطبہ حج ناظرین کرام آپ نے سماعت فرمایا، اور عبدالعزیز آل شیخ نے جو باتیں کی ہیں مسجد نمرہ سے، مفتی صاحب دونوں مفتیان کرام ماشاء اللہ ان کو ہم نے نکات دے دیے تھے اور انہوں نے خطبہ سماعت بھی فرمایا ہے، اور اسی پر ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ آج جو خطبہ دیا گیا ہے بڑے اہم کچھ اس میں کچھ اہم نکات بھی ہیں اور کچھ اہم باتیں بھی کی گئی ہیں. میں نے دو تین باتیں جو بڑی شدت کے ساتھ محسوس بھی کی اور مجھے سن کر اچھا بھی لگا، خاص طور پر جب آپ نے یہ فرمایا کہ دین کی رہنمائی کے لیے صرف علماء سے رجوع کیا جائے. یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ میں کئی برسوں سے ناظرین کرام پروگرام میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ متجدد اور روشن خیالوں کا جو اسلام ہے اس سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے اور علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے. آج اسے خطبے میں بھی کہا گیا ہے. پھر ایک اور بڑی اہم بات کی گئی ہے، منکرین حدیث کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ بہترین راستہ ہے اور ان کی بتائی ہوئی تشریح سب سے بہترین تشریح ہے قرآن کی، لہٰذا اسی تشریح کو اختیار کیا جائے، کسی اور کی تشریح قبول نہیں کی جائے. تو یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ تھا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کے افعال کریمہ ہیں، ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اختیار کیے جائیں. ایک اور بڑی اہم بات جو بتائی گئی کہ اگر کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر ہم تو چونکہ ہیں آج کل ایسے فتنے کہ احادیث پر یقین نہیں رکھنا، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا طریقہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ ان کی تربیت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. تو پھر آپ اس کے طریقے کو اختیار کیجیے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا. یقیناً انہوں نے وہی طریقہ اختیار کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا. یہ کچھ باتیں ہیں. عورتوں کے معاملے میں بہت کھل کر گفتگو کی ہے عبدالعزیز آل شیخ نے، اور کہا ہے کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہیں، اپنی خواتین کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ بہتر سلوک کریں اور ان کے ساتھ بےہودگی سے پیش نہ آئیں اور ان پر کرم فرمائیں، ان پر رحم کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو یہ ایک اچھا میسج گیا ہے پوری دنیا میں کہ خواتین کے حقوق سے متعلق کھل کر مسجد نمرہ میں گفتگو کی گئی ہے. اولاد سے متعلق کہا گیا ہے. حکمرانوں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ حکمرانوں کو یہ چاہیے کہ مسئولیت کے بارے میں، یعنی مسئولیت سے متعلق سب سے کڑا سوال ان سے ہوگا. انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا کیا، اپنی قوم کے ساتھ کیا سلوک رکھا، ان کو منتخب کیا گیا، ان کو حکمراں بنایا گیا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، وہ ڈرے کہ نہیں ڈرے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا. ایک یہ سوال بھی عبدالعزیز آل شیخ نے اپنے خطبے میں اٹھایا ہے. عدل اور مساوات کی بات کی ہے، بھائی چارگی کا درس دیا ہے، سچی توبہ کی طرف راغب کیا ہے، اور یہ بتایا کہ جہنم بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم کی آگ سے بچتے رہو، آپ جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں انہوں نے بتایا کہ یا تو مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائیے. بہرحال آپ کے سوالات بھی پروگرام میں ہم شامل کریں گے. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ عامر بھائی لاہور سے انم بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے نا. عامر بھائی ماشاء اللہ آپ کی ٹرانسمیشن اتنی اچھی ہے، ہم لوگ دیکھ کے بہت متاثر ہوئے ہیں اس چیز سے، اور جو حج کا خطبہ تھا ہم لوگ ہر سال سنتے ہیں اور اس سے اتنی اچھی طرح متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہم سے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ میرا ایک سوال تھا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہی ہیں؟ آمنہ بات کر رہی ہوں. جی آمنہ فرمائیے. مجھے آپ سے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جیسے ہم لوگ جیسے ہی شام کا ذی الحج کا نظر آتا ہے تو تب سے لے کر اور جب قربانی ہوتی ہے، میں نے یہی سنا تھا کہ تب تک ناخن اور بال نہیں چڑھاتے جاتے. ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. دونوں سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. سب سے پہلا سوال جو ہم سے کیا بھی گیا ہے، اور میں یہ گزارش کروں گا علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب سے کہ سیدھا سیدھا نکات وہ خود بھی بیان کر دیں کہ خطبہ حج تو ہر سال دیا جاتا ہے اور ہم سنتے بھی ہیں، لیکن ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ایک تو خطبے کے اندر تقریباً اسلام کی اور تعلیمات اسلام کی بنیادی چیزوں کو ذکر کیا گیا.
اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، آخرت کی فکر کے حوالے سے، کہ اس دنیا کو انسان سب کچھ نہ سمجھ بیٹھے بلکہ آخرت کی اور قبر کی انسان تیاری کرتا رہے، اور یہی ایک مومن اور ایک مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے بہت سارا نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرے۔ لیکن یہ پریکٹیکل طور پر ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان کسی چیز کو سنتا ہے تو ایک وقتی طور پر جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایک ایموشنل ہوتا ہے انسان، لیکن اس وقتی جذبات کا غبار اور ابال جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کے جذبات پیدا ہوں، نیکی کے جذبات پیدا ہوں، تو اس کے بعد آپ عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور راغب کر لیں۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ عمل ایک مشکل چیز ہے، عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو آخرت کے اندر کامیاب فرماتا ہے، عمل ہی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ وہ عمل اتنا آسان نہیں ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی فیصلہ ہوتا ہے اسی کے اوپر۔ تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ انسان وقتی طور پر ایک ذہن بناتا ہے لیکن اس پر استقامت نہیں ہوتی ہے اور اس پر انسان جو ہے مضبوط عزائم نہیں رکھتا ہے، تو چند دنوں بعد انسان ایک دن عمل کیا، تھوڑا عمل کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس خطبے کو سنیں، ان مواقع کو، یہ مقدس مہینے، یہ مقدس ایام، اس سے جو چیز حاصل ہو اس کو ہم اچھی طرح کرنے کی کوشش کریں۔ خطبے کے اندر ایک اور چیز ہے جو اہم طور پر آپ نے ذکر فرمائی، وہ یہی ہے کہ خواتین کے حوالے سے ذکر کیا گیا۔ ہمارے دین اسلام ڈاکٹر صاحب آج دیکھیں آپ کے UN اور بڑی بڑی تنظیموں کے چارٹرز ڈیموکریسی آتے ہیں، دوسری چیزیں آتی ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے پہلے ایک عرصہ دراز گزر گیا کہ مسلمانوں کو ایک مضبوط چارٹر دیا، مسلمانوں کو سب سے زیادہ حقوق کا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تو پردہ فرماتے ہوئے نماز کے بارے میں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں ذکر فرما، سیدہ عائشہ موجود ہیں وہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ ایک تسلسل ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے، اور اسی کے اندر ایک مسلمان کی فلاح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، حضور کی سیرت، اور جو آپ نے حدیث پاک کا تذکرہ کیا، یہ اس دور کا ایک بدترین فتنہ ہے۔ حدیث کے منکرین پہلے بھی آتے رہے لیکن اب منکرین ایک نئے روپ کے اندر آئے، ایک جدید اور ٹیکنیکل روپ کے اندر آئے کہ من کل الوجوہ جو ہے حدیث رسول کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن ایک ٹیکنیک کے انداز میں لوگوں کو آہستہ آہستہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع رسول سے اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ قرآن نے واضح کہا، علماء آیات طیبات ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اس پر تو جتنا بولا جائے وہ کم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر دین مکمل ہو سکتا ہی نہیں۔ میں بیٹھ کر یا کوئی اور بیٹھ کر کوئی عالم دین بھی اپنی طرف سے قرآن کی تشریحات نہیں بیان کر سکتا، تشریحات وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اور جو دین کا تسلسل چلا آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر شخص جو ہے اس کو استجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بھی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، گانے والا بھی قرآن لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایک اداکار فنکار بھی کہ آؤ بیٹھتے ہیں ہم اور بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں قرآن تو سب کے لیے جی، اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا اور ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ تمہارا ذہن کیا ہے اس بارے میں، تمہارا ذہن کیا ہے۔ یہ بالکل دین کے اندر افترا باندھنے والی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطبے کے اندر بہت اچھا کیا کہ اس کا سدباب کیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ علم کے مطابق عمل کیوں نہیں، جس پر علامہ صاحب نے میں سمجھتا ہوں بہت سیر انداز میں ایک بہت گفتگو فرما دی ہے۔ دوسرا سوال جو ہماری بہن کا تھا وہ یہ تھا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے 10 ذی الحجہ تک بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، دوسرے سوال کے جواب میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم فرمایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا کہ ایسا کرو کہ ناخن اور بال چاند دیکھنے کے بعد نہ تراشو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ حاجی جو حالت احرام میں ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے ارد گرد طواف کی شکل میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس احرام کی حالت میں کچھ اس کو پابندیاں دی گئی ہیں۔ اس میں پابندیوں میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ وہ ناخن کاٹنا، بال تراشنا، خوشبو لگانا، بناؤ سگار کرنا اس کے لیے منع ہے۔
تو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک تھوڑی سی ہماری مشابہت ہو جائے، مشابہت ہو جائے، اور اس مشابہت پر اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف حاجی کے لیے نہیں بلکہ پوری اپنی مخلوق کے لیے ہے۔ ہم صرف مشابہت بنائیں گے اور حقیقت اس کو اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ حضرت مجذوب فرمایا کرتے تھے کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا۔ سبحان اللہ۔ تو حقیقت یہ ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اگر ہم تھوڑی سی ان کے ساتھ مشابہت کر لیں، حجاج کرام کے ساتھ، تو جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ان حاجیوں پر برس رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خزانہ بے عمیق سے وہ پوری کائنات کے اپنے فرما برداروں کو دینا چاہتا ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں چوراہوں پر آپ کو ڈاکٹر صاحب نظر آتے ہیں، وہ حقیقت میں بھیکاری نہیں ہوتے، لیکن بیکاری کا روپ اختیار کرنے کے بعد ہاتھ آپ کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ تو جو مشفق، رحم دل، نرم دل انسان ہوتا ہے، ان کو دھتکار کا نہیں ہے، بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ کتنی اچھی مثال دے رہے ہیں، تو دے دیتا ہے، اور اس انداز میں روپ اختیار کرنے پر۔ تو اگر ہم تھوڑی سی نسبت اور مشابہت ان حجاج کے ساتھ اس طرح اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے خزانے ایسے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں شریک فرما لیں گے۔ بالکل۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ پابندی جو ہے بال نہ تراشنے کی اور ناخن نہ تراشنے کی، یہ اس محرم کے لیے ہے جو حالت حرام میں ہوتا ہے۔ ہمارے لیے مستحب بات یہ ہے، اس لیے حکم یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے پہلے اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراش لیے جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، اور ان دنوں میں کاٹنے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ناخن نہیں کاٹے یا بال نہیں کاٹے اور وہ اب بہت بڑے ہو گئے ہیں تو وہ کاٹے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن مستحب بات یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے۔ جب حدیث میں آ گیا تو اس کو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔